اسی پر قیاس فرما لیں کہ زندگی بھی ایک امتحان ہے۔ زندگی دینے والے نے کہہ دیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہ سب پیپر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَحَسِبَ النَّاسَ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ تو اس طرح آیات جمع کرتے جاؤ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو وہاں کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کے لیے مقام شکر ہے کہ آپ یہ ساری توغدو اس اللہ کو راضی کرنے والا ہی عمل ہے، بلکہ اعلیٰ پیمانے پر راضی کرنے والا عمل ہے کہ آپ نیتاً اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، اپنی زندگی کا سب سے بہترین ٹائم بھرپور جوانی کا وہ آپ اللہ کی نسبت پر ایک چار دیواری میں گزار لیں۔ اب پوری سہولتیں کہاں ہوتی؟ تو اگر اس میں اخلاص ہے تو آپ تو ماشاءاللہ سوئے ہوئے بھی ہیں تو آپ کی بندگی لکھی جا رہی ہے، جاگ رہے ہیں تو آپ کی عبادت لکھی جا رہی ہے، آپ کی فراغت بھی آپ پر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی باعث اجر و ثواب بن رہی ہے۔ تو کامیابی کا جو مفہوم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے اس کا راضی ہو جانا، جنت کا مل جانا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ یہ بڑا خوبصورت اللہ نے ہر جگہ یعنی فکر آخرت کو تجارت سے تشبیہ دی ہے۔ تجارت میں انسان رغبتاً چلتا ہے جو کہ اس میں نفع ہوتا ہے، اور حل ادلکم کا میرے ذہن میں تصور آتا ہے جیسے بہت بڑا کامیاب کاروباری کسی چھوٹے سے کاروباری کو کہے کہ تمہیں کامیاب تجارت کا گر بتاؤں، کہے گا جی کب آؤں، کب حاضری دوں، کب بلائیں گے آپ مجھے، کب ٹائم دیں گے، میں حاضر ہوں۔ جو بہت بڑا کاروباری یہ چھوٹا سا کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہستی ہیں، تو ہم سے کہہ رہے ہیں تمہیں ایک تجارت بتاؤں بڑے نفع کی ہے، بڑے نفع کی ہے، تنجیکم من عذاب علیم۔ تجارت کا حسن یہ ہے کہ نقصان کی سائیڈ کور ہو، نفع چاہے تھوڑا بھی ہو، نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ ہر کوئی جوا کھیلنے میں لگ جائے کہ ایک منٹ میں کروڑوں پتی ہو سکتا ہے اور اگلے منٹ میں وہ زیرو ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی عقل مند جوا ایسے نہیں کھیلتا، اپنی کمائی داؤ پہ نہیں لگاتا۔ تجارت کا حسن کیا ہے کہ اس میں نقصان کا پہلو وہ کم سے کم ہو، زیرو ہو، کم سے کم ہو، چاہے نفع تھوڑا ہی ہو۔ تو یہ میں اپنے الفاظ میں ان آیات کی تشریح کر رہا ہوں، کہیں جو کوئی کسی اس کی تفسیر کی بات نہیں ہے۔ تو تنجیکم من عذاب علیم ہے، نقصان کا پہلو کور کیا گیا کہ تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں نقصان سے تمہیں نکال لے گی، اور نفع بے شمار ہے۔ بتانے والا اللہ ہے، جیسے بہت بڑا کسی چھوٹے کو بتا رہا ہو تو جی بتائیے۔ تو کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد پھر تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ تجدید ایمان ہے کہ اپنے ایمان کو خوبصورت بناؤ،
اپنے ایمان کے داغ دھبے دور کرو اور اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کے ساتھ جو تم سے ہو سکتا ہے اس کے احیاء کے لیے کوشش کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ غالباً جب آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے تو غلط چلنے والے زیادہ ہیں، تو وہ اس کو پریشان کر دے، مارا جائے گا، ختم ہو جائے گا، کاروبار بیٹھ جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیا بنے گا تیرا، کیا کرو گے۔ جب میں نے کالج چھوڑا اور مدرسے کا ارادہ کیا تو میری ساری فیملی اکٹھے ہو جاتے، تمہارا کیا بنے گا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے، تمہیں لڑکی کون دے گا، تمہاری شادی کیسے ہوگی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ دیا ہوا تھا، اور اتنی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ دین پر چل پڑے تو کہتا بھائی یہ فقیر ہو گیا، تو وہ بہت سے ڈراوے آئیں گے۔ یا دوسری لائن، تو سچ بولے گا، سارے بازار میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرا کام کیسے چلے گا، تو صحیح تولے گا، تیرا کام کیسے چلے گا، تو سودے کا عیب بتائے گا تو خریدے گا کون۔ میں نے ایسی پشاور میں بیان کیا تو اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کے اصول بتائے کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی ادھار خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نہ کبھی ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے سودے کو روکا، جس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، اسٹاک، اور نہ کبھی سودے کا عیب چھپایا۔ ان 4 صفات کے ساتھ کاروبار کی۔ سال بعد میری دوبارہ پشاور تشکیل ہوئی تو وہاں میرا ایک دوست مجھے اپنا شو روم لے گیا، کہنے لگا یہ جو گاڑی کھڑی ہے نا، یہ 1 سال ہو گیا، یہ بکی نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں بکی۔ میں نے کہا میری وجہ سے نہیں بکی، وہ کیوں، میں تیرا کون سا پارٹنر ہوں؟ کہ تم پچھلے سال آیا تھا، تو نے کہا تھا کہ سودے کا عیب نہ چھپاؤ۔ وہ نئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے، پرانی کا نہیں، کہ یہ گاڑی ٹرک سے اترتے ہوئے لگ گئی تو ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا، پینٹ بھی کر دیا، ٹھیک بھی کر دیا۔ اب جو آتا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لگی ہوئی گاڑی ہے، تو 1 سال سے یہ یہاں کھڑی ہوئی ہے، نہیں بکی۔ میں نے کہا چلو میں تیرا تاوان بھرتا ہوں، میں خرید لیتا ہوں، مجھے بیچ دو، میں لے لیتا ہوں۔ کہ نہیں اب تمہارے ذمہ تھوڑی ڈالوں۔ تو ہماری 10 دن کی وہاں تشکیل تھی۔ 10 دن کے بعد میں جب گھر پہنچا تو اس کا فون آیا کہ میری گاڑی بک گئی۔ لیکن 1 سال انتظار کرنا پڑا، گاڑی بک گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے بک گئی؟ کہ وہ ایک سرکاری محکمے کو ضرورت تھی نئی گاڑی کی، تو پورے پشاور میں کسی کے شو روم پر نئی گاڑی نہیں کھڑی تھی، تو میں نے ان کو بھی بتایا کہ لگی ہوئی گاڑی کا جو سی بھی ہے بس فوری لاؤ، تو میری گاڑی بک گئی۔ تو اس طرح لوگ ڈراتے ہیں، تو سچ بولے گا، تو سودے کا عیب بتائے گا، کہ تیرا کاروبار کیسے چلے گا، صحیح تولے گا، تیرا کام کیسے چلے گا۔ اس سب کا غالباً یہ جواب ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، پریشان نہ ہو۔ ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، قوم نوح کے لیے ہے یغفر لکم من ذنوبکم، من کچھ گناہ معاف کرے گا۔ اس امت کے لیے ذنوبکم، یہ کر لو 3 کام، اللہ رسول پر ایمان لانا سیکھو، اس کے دین کی زندگانی کے لیے جان لگانا سیکھو، مال لگانا سیکھو، تو پہلا کیا ہے؟ تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔